الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا ونصيرنا وحفيظنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وقطبنا وباقرنا وصادقنا وكاظمنا وزيننا وحسيننا وحسننا وعلينا وأعلانا وأولانا وماوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي درود شریف خوش ہو کے پڑھے ٹھیک ممبر شریف نے کہا اس پہ کون تنگ ہو سکتا ہے درود شریف صلاة والسلام عليك يا سيدي صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگیں اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام انبیاء تہ کریں زانو ان کے حضور زانووں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھینچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے سرے سروراں خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں اہل اسلام کی وہ مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام
جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی جرت پہ لاکھوں سلام۔ جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی قسمت پہ لاکھوں سلام، ایسے خادم کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات سادات کرام اور جمیع صحیح العقیدہ علماء اہل سنت، عوام اہل سنت، مسجد شریف کی انتظامیہ، عہدیداران، اراکین، معاونین، نمازی حضرات، قرب و جوار سے تشریف لانے والے، آج کے حفاظ کرام کی دستار بندی کی اس حسین بزم میں آپ حضرات تشریف لائے۔ حضرت استاذنا الکریم، حضرت العلام رئیس المتکلمین، جامع المعقول والمنقول، حضرت قبلہ استاذ حافظ عبدالستار صاحب سعیدی دامت برکاتہم القدسیہ، ونفعنا اللہ تعالی بہ فی الدارین، ومتعنا اللہ تعالی بہ، وَأَطَالَ اللَّهُ عُمَرَهُ وَزَادَ شَرَفُهُ وَزِيدَ مَجْدُهُ۔ آپ کے مبارک بیان کے بعد پھر دستار بندی کا بھی عمل مکمل ہو چکا ہے۔ میں نے حضرت قبلہ باروی صاحب سے عرض کیا بھی ہے کہ اب دعا کا وقت ہے۔ حکماً انہوں نے کہا کہ چند باتیں 5 سے 7 منٹ کے اندر آپ کی خدمت میں، آپ کی محبت کے پیش نظر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں سے نہیں سمجھنا، ادھر سے ماننا ہے۔ سمجھ میں تو وہ آتے ہی نہیں۔ تو یہ تو علماء بیٹھے ہیں، مبارک گروہ ہے، ہماری فیملی ہے یہ، تو ان سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں سے جو سمجھتا ہے نا جی، وہ صرف مولوی رہتا ہے، اور جو ادھر سے مانتا ہے وہ خادم رضوی بنتا ہے ادھر سے، ٹھیک؟ سمجھ میں وہ آتے ہی نہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے جی کہ سمجھنے کی کوشش کرنی بھی نہیں ہے، انہیں بس ماننا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس آل بیت کا ذکر ہے جی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سائیاں نے آواز دیتی، فرمایا کاکا راتی نماز کٹھے پڑھنی ہے، قیام اللیل، رات دی نماز۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر مبارک 10 سے 12 سال کے درمیان، بظاہر قد مبارک کتنا، 10 سال کیا بچے کا قد اتنا ہی۔ رات کے وقت حضور پر نور جانے جانا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ نماز پڑھتے ہیں، قیام کیا۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ مقتدی اگر ایک ہو تو امام کے بالکل ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ہمارے بر صغیر میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں امام ہے تو مقتدی تھوڑا سا پیچھے ہوتا ہے، ورنہ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے یہ 2 انگلیاں نا جی برابر ہوتا ہے۔ بر صغیر میں چونکہ ادب زیادہ پایا جاتا ہے اور ادب کے تقاضے سے مقتدی ذرا تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے کھڑا ہوتا ہے، تو اگر برابر بھی کھڑا ہوگا تو یہ ممنوع نہیں ہے، تو ادب میں مقتدی تھوڑا سا پیچھے ہوتا ہے۔ حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے، مقتدی ایک ہی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس۔ بولیں حضرت عبداللہ ابن اہل بیت کا نام لینے سے ہی تو بندہ مومن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور لوگ کہتے ہیں سنی بھی اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں سنی ہی اہل بیت سے پیار کرتے ہیں۔ سنی، ہم بھنگ پی کر علی علی نہیں کرتے، ہم باوضو ہو کر علی علی کرتے ہیں۔ تو اب اللہ اکبر کہہ لیا حضور علیہ السلام نے، ہاتھ مبارک باندھ دیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے تھے برابر، تو ہٹ کے تو اس طرف آ کے کھڑے ہو گئے پیچھے، یعنی اتنا فاصلہ، یہاں سے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے۔ فرماتے ہیں حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر ہی مجھے یہاں سے پکڑا، یہاں اس جگہ سے، بالوں کی چٹیاں تھی آگے، اور پکڑ کے نا تو پھر اپنے برابر کھڑا کر دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ مقتدی ایک کوئے گا تو امام دے برابر کھڑا ہوئے گا، یہ پھر پیچھے چلے گئے۔ پھر حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے کان سے پکڑا۔ اب تو کہتے ہیں کہ نماز میں خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ رب دی نماز ہی ہو کی رہے ہیں۔ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو تکتے رہنا نماز تھی تیری۔ کان سے پکڑا یا بالو کی چٹیا سے، دونوں روایتیں، تو لا کر برابر کھڑا کر۔ جناب عبداللہ ابن عباس پھر پیچھے تشریف، سلام پھیرا۔ حضور جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا لکا اکا کے ما منع آکا، مسئلہ کی سی تینوں، میں تین اپنے نال کھڑا کردہ سن تو پیچھے چلا جانا سے، پھر میں نال کھڑا کیتا، پھر 3 واری ہنج ہویا، تو برابر کھڑے ہوتے، پیچھے تو نہیں کھڑے ہوتے۔ جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو جواب دیا وہ صرف اور صرف بریلوی کو سمجھ آ سکتا ہے۔ کہتے ہیں آپ سنی ہیں لیکن اپنے نام کے ساتھ سنی کے بعد آپ کا مسلک اہل سنت ہے، تو آپ بریلوی کیوں کہلواتے ہیں؟ تو میں نے کہا بریلوی کا مطلب ہوتا ہے حلالی، اس لیے اپنے ساتھ لکھتے ہیں۔ تو بریلوی کس کو کہتے ہیں؟ بریلوی اس کو کہتے ہیں جڑا خواب دے اندر بھی بے ادبی نہ کرے۔ ہمارے علماء نے کتنی احتیاط کی، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا جی، ایک جملہ استعمال ہوتا ہے کہ او ویکھو جی جھوٹی قسم کسی نے چک لئی نا، کہتے ہیں ویکھو انہیں جھوٹا قرآن چکیا، یہ جملہ استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے علماء یہ جملہ کہنے سے منع کرتے ہیں، یہ جملہ نہیں کہنا کہ فلانے نے جھوٹا قرآن چکیا، تو کہنا کیا ہے؟ لوگ کی قسمت چک دیں، فرمایا یہ نہیں کہنا کہ فلانے نے جھوٹا قرآن اٹھایا، بلکہ یہ کہنا جھوٹے نے قرآن اٹھایا، جھوٹے نے قرآن۔ ادب اتنا ہے، تو ادب ویسے سیکھنا ہو آپ نے ہمارے بالخصوص پنجاب میں، تو آپ سیال شریف چلے جائیں، آپ کو ادب کا پتہ چل گیا۔ حضرت قبلہ حضور خواجہ قمر الاسلام خواجہ قمر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ حیات تھے، یہ آپ کی زندگی کا واقعہ ہے۔ ایک مقام پر علماء اکٹھے ہوئے تو ان میں ایک سید زادے بھی تھے، نماز کا وقت آیا تو سید زادے کو آگے کھڑا کر دیا، شاہ صاحب نے نماز پڑھائی تو نماز کے اندر بھول گئے اور سجدہ سہو بھی نہ کیا، تو حالانکہ غلطی ہو جائے تو آخر میں سجدہ سہو کریں تو وہ ازالہ ہو جاتا ہے، تو شاہ صاحب بھی بھول گئے اور سجدہ سہو کرنا بھی بھول گئے، سلام پھیر لیا، مولوی سارے۔ اب یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ علماء بیٹھے ہوں اور ان کے سامنے غلط بات اور وہ نہ روکیں، وہ تو پھر گونگا شیطان ہوگا۔
لیکن مولوی کہن کہ جدوں حضور خواجہ صاحب خود نہیں بولے اسی کے میں بولی. انہوں نے پھر جا کر خواجہ صاحب کی خدمت میں عرض کی حضور تے سجدہ صاحب بھی بن رہا ہے تے شاہ صاحب نے سلام بھی دونوں پاسے پھیر چھڈیا تے سجدہ صاحب بھی نہیں کیتا تے یہ تے نماز واجب الاعادہ ہے یعنی انہوں دوبارہ پڑھنا پینا ہے. تو خواجہ صاحب فرمان لگے میں بھی سوچ رہا کہ ہن میں جا کے شاہ صاحب انہوں کیڑے لفظاں نال آکھاں کہ حضور سجدہ صاحب بھی تسی نہیں کر سکے تے نماز دوبارہ پڑھاؤ. میں صرف لفظوں کو ترتیب دے رہا ہوں, سوچ رہا ہوں کہ سید زادے نو جا کے کہنا کہ میں گل کے میں کرنی ہے. بے ہمارے ہاں کیا ہے جی, بشمول میں نے بھی اپنے بچوں کو جھولا نہ دیتے ہیں تو گھر میں منجی نال چلی بنی ہوندی ہے تو تے بہندے نال نال جھولا بھی لاندے نا. تو یہ ہم اپنے بچوں کو جھولا یوں ہی لاتے ہیں اور وہاں حسنین کریمین کا جھولا جبریل لاتے ہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. ٹھیک اچھا تو سید جتنے بھی بیٹھے ہیں علماء جن کو سارے قانون بھی یاد ہیں معموز کے بھی مضاف کے بھی صحیح کے بھی ان سے پوچھ سکتے ہیں آپ 40 سال الٹے لٹک کے بھی اسی گردانہ پڑھ دے رہی ہے سید نہیں بن سکتے. 80 سال بھی کوئی الٹا لٹک کے عبادت کر سکتا ہے سید بن سکتا ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ جب 11ویں شریف کا لنگر اور لڈو تقسیم کرتے تھے سب کو ایک ایک لڈو دیتے تھے, سید زادے کو 2 دیتے تھے. تو ایک بندہ کہنے لگا کوئی مولوی خشکی سی خشک مولوی کہنے لگا جی انصاف نہیں کرتے آپ, ویسے آپ کہتے ہیں جی ہمارے نبی عدل والے ہیں تو یہ ہے وہ ہے, تو آپ نے خود انصاف کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا کیوں دا انصاف؟ اس نے کہا جی سید زادہ جو ہے اس کو آپ نے 2 لڈو دیے سانک دیتا نے, فرمایا شجرہ لیا 2 لے تو بھی. اگر تمہارے شجرے میں امام محمد باقر ہیں تو 2 لے لو, تمہارے شجرے میں امام علی رضا ہیں تو 2 لے لو, تمہارے شجرے میں موسیٰ کاظم ہے تو 2 لے لو, تمہارے شجرے میں زین العابدین ہے تو 2 لے لو, تمہارے شجرے میں حسنین ہے تو 2 لے لو, تمہارے شجرے میں مولا علی ہے تو 2 لے لو, تمہارے شجرے میں خاتون جنت ہیں تو 2 لے لو. کہنے لگا شجرہ تو نہیں ہے میرا. فرمایا پھر 1 لڈو کھا کے تو چپ کر کے گھٹ اور جا. ساڑھے وڈے دے ہندے سے توجہ سبحان اللہ زندہ آباد زندہ آباد. ہر صحابی نبی یہ بھی ساتھ لگ جانا کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ویکسین سینٹر کھولا ہے جی اور کٹھیاں 2 ڈوزاں لانا. اعلیٰ حضرت بریلی شریف میں اس کے مرکز لاہور میں بھی ہیں, جامع مسجد رحمت للعالمین بھی ہے, کٹھیاں 2 ڈوزاں لاندن جی اعلیٰ حضرت کٹھیاں. 28 دن کا فاصلہ نہیں رکھ دے, کڑی دا نہیں پتا تے 28 دنوں دا کمیں پتا, کٹھیاں 2 ڈوزاں لاندن. اچھا ادھر بھی نہیں لگاتے, ادھر درد زیادہ ہوتی ہے, اعلیٰ حضرت ادھر لگاتے ہیں. پہلی ویکسین لگاتے ہیں حب اہل بیت کی اور دوسری لگاتے ہیں غلامی صحابی کی اور صحابہ کی غلامی کی. اور ظاہر ہے جب ٹیکہ لگتا ہے تو اس کے بعد ڈاکٹر پوچھتا تو دسو جی ان کی حال ہے, تو اعلیٰ حضرت جب دونوں ڈوزیں اکٹھی لگاتے ہیں اس کے بعد پوچھتے ہیں 10 کی حال ہے. بندہ کہندا جی حضور ہن حال پوچھتے ہو, صحابہ دا بھی پیار نصیب ہو گیا, اہل بیت دا بھی پیار نصیب ہو. توجہ واپس اعلیٰ حضرت رضی اللہ پیر سیال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شاہ صاحب کے پاس گئے نہ جا کے, تو اپنی یہاں سلوکہ پرانے ہمارے بزرگ پہنتے تھے اسی میں چیزیں رکھتے تھے, تو اس سلوکے سے نا جی ایک 100 روپے دا نوٹ کٹیا تے پیش کیتا شاہ صاحب نو نظرانہ. دیکھو انداز کی ادب کے ناخ دین, تو 100 روپے دا نظرانہ پیش کر کے عرض کر دین حضور ایک گل عرض کرنی. آپ شاہ جی فرمان لگے دسو جی, مصلے تے چہرہ مبارک کھینچ کر کے بیٹھے سو. پیر سیال عرض کرن لگے حضور آج نماز تاڑے پیچھے پڑھی ہے, لطف بڑا آیا, دل کرتا ہے ایک واری پھر پڑھا چھڑو. ایک باری پھر پڑھا چھڑو, ادب اس کو کہتے ہیں. تو یہ نہیں کہنا کہ فلاں نے جھوٹا قرآن اٹھایا, بلکہ کیا کہنا ہے ایک جھوٹے نے قسم اٹھائی, ایک جھوٹے نے قرآن اٹھایا. اچھا
وہ جو جواب دیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جی، وہ مولویوں نے بھی کٹ سمجھ آندا ہے جڑے کسی مدرسے چ نہیں نہ گئے، انہوں نے چھیتی سمجھ آندا ہے۔ اگو میں مولوی کہندے تو سانوں کیوں رگڑدا ہے؟ میں کہا میں نہیں رگڑدا، تن سمجھ آندی نہیں، ہن میں کی کراں؟ کہتے ہیں ان کو کیسے سمجھ آ گیا؟ میں نے کہا اس کا جواب درویش سیالکوٹی کلندر لاہوری نے دیا۔ وہ کیسے؟ اقبال کہتا ہے وہ ایسے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی تو کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہ۔ سبحان اللہ، سبحان مولوی ہرگز میں شد مولا ہے۔ علم کی بھی دو قسمیں، نمبر ایک العلم علمانی، علم من الکتاب، ایک علم وہ ہے جو ہم میبزی سے پڑھتے ہیں، مسلم الثبوت سے پڑھتے ہیں، مختصر سے پڑھتے ہیں، مطول سے پڑھتے ہیں، ہدایہ سے پڑھتے ہیں، کنز سے پڑھتے ہیں، بدایت المبتدی سے پڑھتے ہیں، کفایت المبتدی سے پڑھتے ہیں، میبزی سے پڑھتے ہیں، منطق سے پڑھتے ہیں، فلسفے سے پڑھتے ہیں، حکمت سے پڑھتے ہیں۔ ایک علم وہ ہے جو ہم کتاب سے پڑھتے ہیں، اور دوسرا علم وہ ہے جو جناب نصیب فرماتے ہیں۔ جو علم کتاب والا ہوتا ہے وہ پڑھ کے بندہ مولوی غلام اللہ بنتا ہے، اور جو علم جناب دیتے ہیں وہ پڑھ کے بندہ مہر علی شاہ بنتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے بغیر گزارا نہیں، یہ تو علماء ظواہر کے بغیر گزارا نہیں۔ اگر علماء ظواہر نہ ہوں ساڑھے جنازے کون پڑھائے گا؟ آسمان سے فقیہ ابو لیث سمرقندی علیہ رحمہ نے لکھا اگر علماء ظواہر نہ ہو تو آسمان سے پتھر نازل ہو جائے۔ ان کی برکت سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ تو یہ جب مولوی کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس سے خوشک مولوی مراد ہوتے ہیں جن کے دل میں عشق رسالت کی خوشبو نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا اس پہ اپنی بات ختم جی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ نال کیوں نہیں کھلوتے؟ مسئلہ ہے کہ کٹھے ہی کھڑے ان پیچھے کیوں جا کے کھلوتے ہو؟ عرض کی حضور کلمہ پڑھنے کے بعد امتی نبی کی برابری نہیں کر سکتا، بس کلمہ پڑھ کے امتی نبی کی برابری نہیں کر سکتا۔ دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ؟ قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ؟ اور خشک سجدے کیے اور خوب ماتھا گسا اور پیشانی پہ داغ سجدہ بھی بنا، قلب داغ محبت سے خالی رہا، یوں ہی ماتھا گسانے سے کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انواع محبت نصیب فرمائے، ایسی محبت کا ایک کروڑواں حصہ نصیب فرمائے جو صدیق اکبر اور مولا علی مشکل کشا کو نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کی حاضری قبول فرمائے۔ اور فرمائے نہیں جزاک اللہ، غوث پاک کا میں منگتا ہوں دیوانہ ہوں جی، 11ویں شریف کا لنگر ٹکا کے کھایا کریں جی، بندہ دے نال وابی نہیں ہوتا، ہاں حضور کا بے ادب نہیں ہوتا۔ میں بہت بے ادب لنگر کھاتا ہوں 11ویں شریف کا، بے ادب نہیں ہو سکتا، یہ میرے غوث کے لنگر کا کمال ہے جی۔ وہ کیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ کیا سمجھے گا فضل مرتضیٰ کو، وہ کیا سمجھے گا؟ حضور غوث پاک مولا علی کے 11ویں بیٹے ہیں، 11ویں نمبر پر آپ بیٹے ہیں مولا علی کے، وہ کیا سمجھے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل سے جاہل ہے یا غوث؟ جسے غوث پاک نہ سمجھ آ سکیں اسے مولا علی کیسے سمجھ آ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کی محبتیں عطا فرمائے، وما توفیقی